بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. أيها الطلبة الكرام، نحن كنا في بحث الفعل، وقد درسنا عن الفعل الماضي وعن الفعل المضارع والفاعل والمفعول، وقد درسنا بعض المباحث التي تتعلق بالفعل الماضي أو المضارع بالنسبة إلى المعروف والمجهول أو المثبت والمنفي وما إلى ذلك من المباحث المختلفة. وسنبدأ اليوم فعل الأمر. وقد علمت بأننا حينما نتكلم فلا نتكلم بالأخبار فقط، بل نحن نأمر ببعض الأشياء وننهي عن بعض الأشياء. فإن شاء الله سنقرأ اليوم بحث الأمر. اس سے قبل ہم ماضی مضارع پڑھ چکے ہیں، آج ہم فعل کی ایک اور قسم امر کو شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صرف کسی چیز کا بتانا یا کسی چیز کی نفی کا بتانا یہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو، یعنی حکماً کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا ہم کہتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ جو ہم کسی چیز سے یا کام سے روکنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو عربی میں کیسے تعبیر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بچے سے ٹھنڈا پانی مت پیو، باہر گلی میں مت جاؤ، تم سبق یاد کرو. ایسے ہی بعض اوقات ہم منع کرتے ہیں کاپی میں مت لکھو، گن مت بناؤ، شور مت کرو. تو کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، یہ حکم ہوتا ہے جس کو عربی میں امر اور نہیں کہتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 13، اس میں ہم یہی پڑھیں گے کہ امر کا صیغہ عربی زبان میں کیسے بنایا جاتا ہے. تعال نبدأ درسنا. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. وعنوان هذا الدرس فعل الامر، فعل امر. تعریف دیکھیے، وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل الامر یعنی فعل امر کہلاتا ہے. حکم کبھی آپ مخاطب کو دیتے ہیں، کبھی کسی ایسے شخص کو جو آپ سے مخاطب نہ ہو، اور کبھی خود اپنے آپ کو. اس اعتبار سے امر کی 3 قسمیں کی گئی ہیں. الامر الحاضر، امر حاضر، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی شخص موجود ہے، مخاطب ہے، آپ اس کو کسی کام کا کہتے ہیں. الامر الغائب، کسی تھرڈ پرسن، تیسرے آدمی کے بارے میں آپ کوئی حکم جاری کرتے ہیں، جیسے اس کو یہ کرنا چاہیے، وہ یہ کرے، وہ یہ نہ کرے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے جو آپ کلمات وغیرہ بولتے ہیں تو یہ امر غائب کہلائے گا. اور تیسرا الامر المتکلم، امر متکلم ہے اپنے آپ کو حکم دینا. جیسے انسان اپنے آپ سے کہتا ہے مجھے لکھنا چاہیے، میں لکھوں، تو یوں انسان اپنے آپ کو بھی حکم دیتا ہے. تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں صیغے ہیں. امر حاضر، مضارع حاضر، تنصر، تذهب، تغلب وغیرہ سے بنتا ہے. امر حاضر بنانے سے پہلے آپ حسب ذیل عمل کریں گے، یعنی پہلے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں نا، ان کو بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان 6 صیغوں کے بنانے کی ترتیب طریقہ اور ہے، اور باقی صیغوں کے بنانے کا طریقہ اور ترتیب اور ہے. سب سے پہلے علامت مضارع تا کو حذف کر دیں، چونکہ جو مخاطب کے صیغے ہیں ان کی ابتدا میں تائی ہوتی ہے. تذهب، تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبن. اب یہ تمام حاضر کی صیغے ہیں اور ان کی ابتدا کے اندر علامت مضارع تا موجود ہے، تو اس کو حذف کر دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ تا الگ کر دینے کے بعد جو حرف پہلے ہے وہ متحرک یعنی زبر زیر پیش والا ہے یا ساکن جزم والا ہے. اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ بڑھا دیں، لیکن حمزہ بڑھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ مضارع کے دوسرے حرف جسے عین کلمہ کہتے ہیں اس پر کیا ہے. اگر دوسرے حرف پر ضمہ ہے تو شروع میں آنے والے حمزہ پر ضمہ ہوگا. حسب ذیل مضارع کے صیغوں پر بیان کردہ قاعدے کے مطابق عمل کیجیے. میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، پھر ہم جو یہاں مثال موجود ہے یا صیغہ موجود ہے اس پہ اس کو منطبق کرتے ہیں. پہلا کام، مضارع کے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان کی ابتدا سے تا کو ختم کر دیں گے. دوسرا کام، تا کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر تو وہ متحرک ہے پھر تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے صرف یصرف. اب تصرف جب اس سے مخاطب کا صیغہ بنے گا، تا ہٹا دیں گے تو صاد کے اوپر پہلے سے حرکت موجود ہے، تصرف، صاد پر فتحہ موجود ہے، تو ہمیں وہاں پر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اگر تا کو حذف کرنے کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، جیسے تذهب زا ساکن ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم ابتدا کے اندر حمزہ لے آئیں گے. اچھا حمزہ کو لے آئے، اب حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تو بالکل آسان ہے، عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے اس پر کیا ہے. اگر تو اس پر ضمہ ہے تو ہم حمزہ کو ضمہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے. اگر اس پر فتحہ ہے یا کسرہ ہے تو ہم حمزہ کو کسرہ ہی دیں گے. اس کو آگے بیان کر دیا جائے گا. اب آئیے مثال پر قاعدے کو لاگو کرتے ہیں. تنصرو، سب سے پہلا کام تا کو حذف کر دیا. دوسرا کام تا کے بعد والا جو کلمہ اب پہلا کلمہ بن چکا ہے جو کہ یہاں پہ نون ہے، اس کو دیکھیں گے متحرک ہے یا ساکن ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ ساکن ہے. اب ابتدا میں ہم حمزہ لے آئے. اچھا حمزہ لے آئے تو اب حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ عین کلمہ یہاں پر صاد ہے اور صاد پر پیش ہے تو ہم نے حمزہ کو پیش دے دی. اب آپ پڑھیے کیا بن گیا؟ انصر، یعنی تا حذف حمزہ لگ گیا اوپر پیش آ گئی تو کلمہ انصر بن گیا. تکتب، تا کو حذف کر دیں گے، کاف ساکن ہے تو حمزہ لے آئیں گے. حمزہ لے آئے تو اس پر اب آپ نے حرکت کیا دینی ہے؟ حرکت وہ دینی ہے جو تا جو یہاں عین کلمہ ہے اس پر بھی موجود ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، پیش ہے تو حمزہ پر پیش لگا دیں گے تو صیغہ بن جائے گا اکتب. دیکھیے نتیجہ ہوگا انصر، تو ایک مرد مدد کر، اکتب تو ایک مرد لکھ. اور اگر مضارع کے دوسرے حرف عین کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہے تو شروع میں آنے والے حمزہ پر زیر ہوگا. حسب ذیل مضارع کے صیغوں پر یہ عمل کیجئے. تذهب، تا کو آپ نے حذف کیا، زال ساکن ہے، حمزہ لگا دیا. حمزہ لگایا تو اب عین کلمہ پر فتحہ ہے تو ہم نے کہا فتحہ کی صورت میں آپ حمزہ کو فتحہ نہیں دیں گے بلکہ کسرہ دیں گے. تو جب کسرہ دیں گے تو بن جائے گا اذهب. اور تضرب، تا حذف کر دیا، بہت ساکن ہے، حمزہ لگائے، عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، حمزہ کے نیچے بھی کسرہ آ جائے گی تو صیغہ اضرب بن جائے گا. تذهب سے اذهب بن گیا تو ایک مرد یا، اور تضرب سے اضرب بن گیا تو ایک مرد مار. تو خلاصہ کیا ہوا کہ عین کلمہ کی حرکت اگر ضمہ ہے تو آپ نے حمزہ کو ضمہ دے دینی ہے. اگر عین کلمہ کی حرکت وہ فتحہ ہے یا کسرہ ہے تو آپ نے حمزہ کو کسرہ ہی دینی ہے. اچھا امر کا آخری حرف ساکن جزم والا ہوگا، جیسا کہ آپ نے اوپر کی 4 مثالوں کے آخری حرف کو دیکھا. یعنی ابتدا میں بھی آپ نے کچھ عمل کرنے ہیں اور آخری حرف پر بھی کرنے ہیں کہ آخری حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. لیکن مضارع کے آخر میں یا واو میں سے کوئی حرف ہو تو اسے حذف کر دیں گے، الگ کر دیں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واو یا کلمہ کے آخر میں ہو اور آپ امر کا صیغہ بنا رہے ہو تو آپ نے وہاں بجائے اس کو، یعنی ساکن تو پہلے سے ہی ہوگا، آپ نے بجائے اس کو باقی رکھنے کے اس کو ہی ختم کر دینا ہے. جو حرف آخر میں بچے اسے ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حرف کا حذف ہونا ہی اس کا سکون ہے. تدعو، اب یہ ایک مثال ہے. اب آپ نے تا کو حذف کیا اور اس کے بعد حمزہ لگایا، عین کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ کو آپ نے جو ہے وہ ضمہ دے دی. تو آپ نے آخری حرف کو ساکن کرنا تھا لیکن یہاں پر پہلے سے ساکن موجود ہے تو آپ یہ کریں گے کہ اس واو کو ہی ختم کر دیں گے اور صیغہ بن جائے گا ادعو تو ایک مرد بولا. اور تخشا، تو ایک مرد ڈرتا ہے، تا کو حذف کر دیں گے، حمزہ لے آئیں گے، شین پر یہاں پر فتحہ ہے تو حمزہ کے نیچے کسرہ آ جائے گی. اب یا پہلے سے ساکن ہے تو آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے اور بن جائے گا اخشا تو ایک مرد ڈر. تسنیہ مذکر حاضر تضربانی، تسنیہ مؤنث حاضر تضربانی، جمع مذکر حاضر تضربونا اور واحد مؤنث حاضر تضربینا کے آخر سے نون گرا دیجیے. یعنی 4 صیغے ان کے آخر سے آپ نے نون کو ساقط کر دینا ہے. 4 صیغے کون سے ہیں؟ ایک تو تضربانی تسنیہ مذکر حاضر، دوسرا تضربانی تسنیہ مؤنث حاضر، اور تیسرا جمع مذکر حاضر، اور چوتھا واحد مؤنث حاضر. تو 5 صیغے وہ ہم نے یہاں تک پڑھ لی. تو ایک صیغہ رہتا ہے تو ان 4 صیغوں کے آخر سے تو آپ نے نون ساقط کر دینا ہے. باقی آپ نے وہی تبدیلی کرنی ہے جو آپ نے واحد مذکر حاضر کے صیغے میں کی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے تضربانی، میں نے کہا نون ساکن کریں گے تو تضریبا بچ گیا. اب جو پہلے عمل کیا وہ یہاں کریں گے، تا کو حذف کریں،
اور اس کی جگہ حمزہ کو لے آئیں اور حمزہ کو را والی جو کسرہ ہے وہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا اضربا. ایسے یہاں پر بھی اضربا بن جائے گا. تغربونا تا کو حذف کریں گے, حمزہ لائیں گے, را کے نیچے کسرہ ہے تو یہاں پہ کسرہ آ جائے گی, نون کو آخر سے ختم کر دیں گے تو بن جائے گا اغربو. ایسے ہی تغریبینا تا کو حذف کریں گے, حمزہ لائیں گے, حمزہ کے نیچے کسرہ دیں گے, آخر سے نون کو ساکت کر دیں گے, حذف کر دیں گے تو بن جائے گا اغریبی. اب صیغہ دیکھیے اغرب, اغربا, اغربو, اغریبی, اغربا. یہ 5 صیغے تو ہم پہلے ان کی ترتیب پڑھ چکے ہیں. اغربنا یہ چونکہ نون اس کا نہیں ساکت ہوتا وہ باقی رہتا ہے تو اس لیے اس کے نون کو باقی رکھیں گے. ابتدا میں وہ تمام تر عمل کر دیں گے جو ہم نے واحد مذکر حاضر کے صیغے میں کیا ہے کہ تا کو حذف کیا, حمزہ لے آئے, حمزہ لانے کے بعد اس کے نیچے کسرہ دے دی. یہاں پہ ہماری ایک بات مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ان صیغوں سے مضارع بنانے کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا جن کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کا بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن نہ ہو بلکہ اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ موجود ہو. تو آئیے ذرا اس کو دیکھیے. یہ قاعدہ اس مضارع کو امر بنانے کا ہے جس سے مضارع کی علامت تا حذف کرنے کے بعد حرف ساکن نہ ہو بلکہ اس پر کوئی حرکت زبر زیر وغیرہ ہو تو شروع میں حمزہ بڑھانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیجئے. یعنی یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. مثالیں دیکھیے. تدعو تو ایک مرد چھوڑتا ہے. اب ایسے اگر آپ تا کو حذف کریں تو اس کے بعد آپ دیکھیں دال پر فتحہ موجود ہے تو اس لیے آپ نے پھر حمزہ نہیں لانا, آخری حرف کو صرف ساکن کرنا ہے اور یہ صیغہ بن جائے گا دع تو ایک مرد چھوڑ. تعلم تو ایک مرد سکھلاتا ہے. تا کو آپ حذف کریں گے تو عین متحرک ہے تو آپ آخری حرف کو ساکن کر دیں اور بن جائے گا علم تو ایک مرد سکھلا. تتعلم تو سیکھتا ہے. اب یہاں پر آپ تا کو جب حذف کریں گے تو اس کے بعد جو حرف باقی رہے گا وہ مفتوح ہے تو اس لیے آپ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور صیغہ بن جائے گا تعلم تو ایک مرد سیکھ. یفعل کے وزن پر جو مضارع آتا ہے اس کے شروع میں تا گرانے کے بعد حمزہ لگا دیجئے, حمزہ پر زبر ہوگا اور آخری حرف ساکن ہوگا. یہ افعل یفعل, اکرم یکرم باب افعال کا جو وزن ہوگا اس سے متعلق بات ہے کہ آپ نے جب اس سے علامت مضارع حذف کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو حمزہ وہاں پہ لگانا ہے لانا ہے اس کو کسی حرکت کو دیکھ کر یا کسی کلمہ حرف کو دیکھ کر حرکت نہیں دینی بلکہ مطلقاً ہمیشہ آپ نے فتحہ ہی دینی ہے. مثال دیکھیے تحسن, یہ اب احسن یحسن سے ہے, افعال یفعل باب افعال سے ہے, احسان اس کا مصدر ہے تو احسان کرتا ہے. اب کیا کہا گیا آپ سے کہ آپ نے تا کو حذف کر دینا ہے اور اس کے بعد حمزہ لگانا ہے. چونکہ ہاتھوں ساکن ہے حمزہ تو آپ لگائیں گے. اب حمزہ کو لگانے کے بعد لانے کے بعد آپ نے حرکت کیا دینی ہے, مطلقاً فتحہ دینی ہے. احسن تو ایک مرد احسان کر. ایسے ہی تکرم تو تعظیم کرتا ہے. اب تا کو آپ حذف کریں گے, کاف ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے, حمزہ کو آپ کیا حرکت دیں گے, فتحہ مطلقاً. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ را پہ کیا حرکت ہے, اس کی کسی قسم کی یہاں ضرورت نہیں پیش آئے گی, صرف آپ نے فتحہ زبر دینی ہے اور صیغہ بن جائے گا اکرم تو ایک مرد تعظیم کر. ایسے ہی اسلم یسلم اسلامن ہے. اب یسلم تسلم اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. تا کو حذف کریں گے, حمزہ لگائیں گے, چونکہ سین ساکن ہے حمزہ لگانے کے بعد آپ نے فتحہ دینی ہے, اسلم تو مسلمان ہو جا. اب دیکھیے امر حاضر کے کل 6 صیغے ہوتے ہیں. گردان حسب ذیل ہے. واحد مذکر اذهب تو ایک مر جا, تثنیہ مذکر اذهبا تم 2 مر جاؤ, جمع مذکر اذهبوا تم سب مر جاؤ, واحد مؤنث اذهبی تو ایک عورت جا, تثنیہ مؤنث اذهبا تم 2 عورتیں جاؤ, جمع مؤنث اذهبنا تم سب عورتیں جاؤ. امر غائب اور امر متکلم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کی شروع سے علامت مضارع الف یا تا نون, تا تو اس میں نہیں آئے گی, الف یا اور نون حذف نہ کریں بلکہ اس کے شروع میں لام امر مکسور زیر والا لام بڑھا دیں اور اس کے نیچے یعنی کسرہ ہوگی اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. تثنیہ مذکر غائب یضربانی, تثنیہ مؤنث غائب تضربانی اور جمع مذکر غائب یضربون کے آخر سے نون گرا دیجئے. اگر مضارع کے آخر میں حمزہ اور واو میں سے کوئی حرف ہو تو اسے حذف کر دیجئے
امر غائب اور امر متکلم کی گردان حسب ذیل ہے. گردان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک آپ سے وضاحت کر دوں کہ علامت مضارع الف یا تا نون آپ سوچیں گے کہ تا تو یہ مخاطب کی صیغوں میں ہوتی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مخاطب کی صیغے کا طریقہ کار تو جدا ہے، اس میں تو تا کو ہم نے ختم کر کے حمزہ لانا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے شروع میں آپ لام امر مکسور لے آئیں گے. تو یہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو معروف کے صیغے ہیں یہ ان سے متعلق بات نہیں ہے کہ تا آپ جو ہے وہ حذف کر کے تا کو باقی رکھتے ہوئے آپ لام لگا دیں گے، بلکہ یہ مجہول کے صیغوں میں ایسا ہوگا. یعنی معروف کے صیغوں میں صرف غائب اور متکلم کے صیغوں میں آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن مجہول کے تمام صیغوں میں آپ نے یہی کام کرنا ہے جو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صیغے کی ابتدا میں جو علامات ہیں ان کو باقی رکھیں، ابتدا میں لام مکسور لگا دیں، اور باقی تبدیلی یہ ہے کہ آخر سے بتائے گئے صیغوں میں نون کو حذف کرتے ہیں. امر غائب واحد مذکر لیذهب وہ ایک مر جائے، تسنیہ مذکر لیذهبا وہ دو مر جائیں، جمع مذکر لیذهبوا وہ سب مر جائیں. واحد مؤنث لیتذهب وہ ایک عورت جائے، تسنیہ مؤنث لیتذهبا وہ دو عورتیں جائیں، جمع مؤنث لیذهبنا وہ سب عورتیں جائیں. متکلم کے صیغے واحد مذکر و مؤنث لیذهب چاہیے کہ میں ایک مر جاؤں، چاہیے کہ میں ایک عورت جاؤں. تسنیہ مذکر و مؤنث لنذهب چاہیے کہ ہم دو مرد دو عورتیں، یہ سب مرد یہ سب عورتیں جائیں. آج کی اس ویڈیو میں یہاں اکتفا کر لیتے ہیں. آنے والی ویڈیو میں اس کی امثلہ اور کلمات جدیدہ مشقیں وغیرہ انشاءاللہ حل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے شغف لگن نصیب فرمائے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.